اور مولانا شاہد صاحب اس کو فرما رہے تھے کہ فنا قاضی صاحب کا انداز ہے بڑا دست پا رہا تھا. اللہ مزید فضید اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کوئی تفصیلی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. حضرت صاحب نے فرمایا عرض کرنا ہے، چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں. ابھی رمضان شریف سے ایک دن پہلے حاضری ہوئی، چونکہ بہت سارے ساتھیوں کو معلوم ہے اسی لیے بتانے ان کو حرج بھی نہیں. تو 27 تاریخ میں مدینہ منورہ سے سیدھے جیپور کے لیے آنا ہوا. سفر میں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات مکہ مکرمہ کی، ایک بات مدینہ منورہ کی میں آپ سے ابو دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی سی بات کی جائے گی انشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ بہت سے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھی وہاں پر. بدر سے وہاں آج وہ امام پڑھا رہے ہیں، کل امام پڑھا رہے ہیں، مغرب میں وہ ہیں، عشاء میں وہ ہیں، فجر میں وہ ہیں. لیکن ایک دن اور ایک دو دن پہلے سے ہی قاری شریم جو ہے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اور اس دن عشاء میں جو ہے نئے قاری آئے امام صاحب، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب کل جو ہے جمعہ کے دن شاید فجر نماز یہ قاری صاحب پڑھیں گے. کئی روز کو پڑھا کر ہوئے، لیکن بات اچھی یہ رہی کہ اس دن بھی قاری شریم تشریف آئے اور وہ جمعہ کے دن تھا. اب میرے ذہن میں بات تھی کہ جمعہ کے دن میں جو ہے حرم شریف میں پہلی رکعت میں اسلامی سجدہ اور دوسری رکعت میں وہاں سورۃ الحج کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہی مدینہ منورہ میں دیکھا، یہ مکہ مکرمہ میں دیکھا. ساتھ یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے کوئی حکم میں کوئی سجدہ میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ جمعہ کے دن میں سورۃ پڑھنا سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ نے بڑا اہتمام فرمایا، اس لیے حرم شریف میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. اس دن فجر کی نماز میں ماشاءاللہ قاری شریم نے جو سورہ اسلام مصدہ کی تلاوت کی ہے، جو سورہ الحج کی تلاوت کی ہے، وہ سما کانوں میں ایسا بھرا ہوا ہے آج میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ الحمدللہ ایسا مزہ آیا کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. اور ان کو پڑھنے کا انداز آپ کو معلوم ہے کیسا نہیں، بہت دھیرے بھی نہیں، بہت دیر بھی نہیں، ایک عجیب انداز ہے ان کا، جبلی کا حصہ ہے. اسی انداز میں انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ فجر کی نماز میں سورہ اسلام سجدہ اور سورہ الحج پڑھی. سجدہ بھی ہوا. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں اور قاری ارشد اور قاری شاہد صاحب بھائی کے ساتھ ساتھ میں اپنا بچہ بھی سمجھتا ہوں، جو بچپن سے ہی ساتھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے اہتمام تو ہو گئی الحمدللہ، اور باقی بھی حفاظ کرام ائمہ یہاں ہیں، اپنے یہاں خاص طور سے اس کا اہتمام فرمائیں. جمعہ کے دن سورہ اسلامی سجدہ اور سورہ دہر کا اہتمام فرمائیں خاص طور سے. 2008 سے الحمدللہ ہمارا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. مطلب مزید اس کا اہتمام، اور اس میں نہ سوچیں مختلف تھک جائیں گے، کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا، کچھ نہیں. اپنی ہمت ہونی چاہیے، مقدمہ کی ہمت ہو جاتی ہے، اور اس سے لاپرواہی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں. ہمارے حضرت اتفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام فرماتے ہیں.
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض دفعہ جمعے کے دن اگر کسی نے سورہ دہر اور سورہ اکرام میں سجدہ کی تلاوت نہیں کی تو فرماتے ہیں تم نے ہمارا 8 دن کا جو ہے خوشی کھو دی. اس کا بہت زور پڑتا تھا طبیعت پر، خاص طور سے جو اس سنت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں ان کی طبیعت پر بہت زور پڑتا ہے کہ جب ان کو چھوڑ دے جاتا ہے. میں نے جو ہے عجیب بات بتاؤں کو مسجد گولا اندازان میں سورہ اکرام سجدہ سورہ دہر شروع کی. لوگوں کو سمجھایا نہیں کہ سنت ہے، لیکن کچھ لوگوں سے نہیں کہا گیا. لوگوں کی ایک جماعت مستقل صدر صاحب پاس تھے شکایت لے کر کہ جی یہ تو جو ہے فجر میں وہ سورت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ آ جاتا ہے، ہم کو بہت بھاری پڑتا ہے. میں بھائی سجدے میں کیا بھاری پڑنا ہے؟ نماز میں سجدے تو ہوتے ہی ہیں. جب 2 رکعت والی نماز ہے فجر میں 4 سجدے تو ہوتے ہی ہیں، یہ اور صحیح. تو صدر صاحب کو خوب بھرا جا کر مجھے بلایا انہوں نے اور کہا بھائی تو شکر سے کہیے جو ہے آپ کی لوگ کہہ رہے ہیں آپ سورت پڑھنے لگ گئے، نئی باتیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا نئی بات نہیں، بات بہت پرانی ہے، سنت ہے. اس سنت کو ہم نے اس سے پہلے جو ہے اہتمام سے نہیں لیا، اب کوشش کر رہے ہیں کہ اہتمام ہو. وہ بڑی مشکل سے ان بات ذہن میں آئی، پھر بھی ہم نے سوچا کبھی پڑھ دے کبھی چھوڑ دیں. آج ہم جو ہے ائمہ کو آگے بڑھائیں اور ان سے کہیں کہ نماز میں جہاں ہم 3-4 منٹ کھڑے ہوتے ہیں 6-7 منٹ کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت میں، اس سے زیادہ ضروری ہوگی نہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ائمہ کی ہمت بڑھائیں تاکہ وہی نہ سوچے کہ مختلف بہت کمزور ہے. ایک سنت ادا ہو جائے ایسے مزے کی سنت. ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں نے شیخ سلیل کے پیچھے جو فجر کی نماز پڑھی ہے اس کا لطف میں بیان نہیں کر سکتا. اور لطف یہ کہ انہوں نے جمعے کے دن وہ مسنون صورتیں پڑھی اور سنت کا یہ فرمایا. لوگ اگر چوک جاتے ہیں وہ سجدے میں جا رہا تو لوگ میں جا رہا تم جانا، تم سنت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کا یہ اعلان ہوتا ہے عمل کہ تم نے اب تک سنت کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اگر تم رکوع سجدے میں کوئی رکوع میں جا رہا کوئی سجدے میں جا رہا تم نے کیوں اس کو نہیں دیا علماء سے، کیوں عمل نہیں کیا؟ اب عمل کرو. ظاہر بات ہے لوگ چکیں گے تو پوچھیں گے بھی یہ کیا ہوا، تو لوگ بتاتے ہیں بس میں سنت ہے سجدہ آیا تھا آپ نے کہتے ایک دوسری چیز ہے. دوسرے مدینہ منورہ جانا ہوا، وہاں کی برکات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر صلاۃ و سلام اور وہاں کی حاضری کو کیا کہنا ہے. لیکن وہاں جب میں مکان سے جاتا تھا مسجد نبوی، ایک مسجد آتی تھی ہمارے مکان کے راستے میں، مسجد امام بخاری. جب میں اس مسجد کے پاس سے گزرتا تھا میرے روم پہ کھڑا ہو جاتا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں. ابھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث علامہ شاہد صاحب نے آپ سامنے پڑھی ہے، حدیث کا ایک حصہ پڑھایا انہوں نے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف. تو وہ مسجد اس جگہ بنائی گئی جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری مدینہ منورہ میں لکھی، غسل فرماتے تھے اور روضہ اطہر کے سامنے اور منبر شریف کے قریب اور جو ہے وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں وہاں وہ حدیث لکھتے تھے. کئی لاکھ حدیثوں میں سے تقریباً 5 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے چھانٹ کر وہ 5-7 ہزار حدیثیں لکھی ہیں جو بخاری شریف میں. اور کئی جو ہے جو کئی برس لگے اس کے اندر، یعنی کوئی 12 یا 16 برس اس کے اندر لگے جو ہے بخاری شریف لکھنے میں. اتنے برس تک آپ وہاں رہے تو اس جگہ کو اتنا متبرک سمجھا اس وقت کے بادشاہوں نے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام میں رہتے تھے وہاں اس کو مسجد بنا دیا. ورنہ علماء تو بہت رہے وہاں پر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے ائمہ بڑے علماء وہاں رہے ہیں، ان کا مکان آپ کو نہیں ملے گا. حدیث کی خدمت انہوں نے ایسی کی ہے کہ آج بھی وہ جو ہے جگہ موجود ہے وہاں. میں ایک بات کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ کہاں گئے تھے؟
مکہ مکرمہ کے تھے، مدینہ منورہ کے تھے، وہ عربی تھے۔ اگر کوئی آدمی اپنی اعلیٰ خدمت پیش کرتا ہے، چاہے وہ عرب کا نہ ہو، لیکن پوری دنیا اس کا لوہا مانتی ہے۔ آج عرب نے لوہا مانا ہے اس کا، بخاری شریف کا۔ عرب ذہین ہوں گے بہت، قابل ہوں گے بہت، اور ہیں یقیناً ان سے قابل آدمی دنیا میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن وہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور عرب ہونے کے باوجود حدیث پڑھیں گے تو بخاری شریف کو پڑھیں گے۔ اب میں ذرا سی بات عرض کر رہا ہوں، وہاں شاہ صاحب نے حدیث شریف پڑھی تھی، اسی کو میں عرض کر رہا ہوں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بخاری شریف میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو آدمی اہتمام کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام ملتا ہے رمضان میں ہمیں، رمضان کے آتے ہی۔ اور ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کو اگر صحیح گزارا ہم نے، پھر اگلا رمضان اللہ توفیق عطا فرمائی، اس رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بہت سارے ہمارے لیے موقع دیے ہیں۔ رمضان سے رمضان آ جائے، ہم نے رمضان کی قدر کی، اس رمضان کی جو قدر کی، اس پر ہی بخشش کا وعدہ ہے۔ اور پھر جو رمضان میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا، رمضان میں کون سی عبادت کھڑے کھڑا ہو کون سی عبادت کرتے ہیں؟ جی تراویح کی نماز، اس کو قرآن سنتے ہیں ہم، فرض نماز ہم رمضان میں علاوہ پڑھتے ہیں، تو خاص عبادت رمضان میں ہے وہ تراویح کی ہے، کھڑا ہو کر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ جی فرمایا جو آدمی خلوص دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ امام صاحب بہت جلدی سے جو ہے پڑھ لیں، بہت جلدی رکوع سجدہ کر لیں، بہت جلدی مسجد سے باہر نکل جائیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم دل لگا کر قرآن پاک کو سنیں، ایک ایک حرف پر ہمیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اور بڑی قدردانی کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھی اور قرآن کو سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادا پر مغفرت کر دے گا اور تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دوسرا موقع، اور اسی رمضان کا تیسرا موقع، جس نے شب قدر کی رات عبادت کی، آج الحمدللہ شب قدر ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شب قدر کی بقیہ فضیلت تو حضرت مولانا نے بیان فرما دی آج تو آج جو ہے ایک پیغام تو میں نے علماء کو دیا اور ایک پیغام اپنے ساتھیوں کو دوں گا۔ علماء کے لیے پیغام، ایک تو ہم جو ہے جمعہ کے دن یہ جو مصنوع صورت ہے ان کا خاص اہتمام کریں، اپنے دل میں بٹھا لیں۔ دوسرا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں، دل کو بڑا رکھ کر اللہ پر اعتماد کر کر جو محنت اور کوشش مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عجم اور عرب میں پھنسائے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، بس بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ہم کام کریں، محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ محنتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور باقی ساتھیوں کے لیے یہ ہے، علماء کا احترام کریں، علماء کی خدمت کریں تاکہ وہ اپنے کام میں آگے بڑھیں۔ دیکھو قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ آپ سے آگے نہ بڑھیں, چلنے میں بھی آگے نہ بڑھیں. اللہ کو خدمت کے لیے بڑھنا چاہتا ہوں وہ بات الگ ہے, یہ کسی کو بڑھایا جا رہا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھیں, چاہے وہ کھانے کی شروعات ہو, چاہے وہ اچھی مجلس کی شروعات ہو, چاہے وہ راستے میں چل رہے ہوں, چاہے گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں, کوئی بھی چیز ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھو. جو ادب نبی کا ہوتا ہے وہی ان کا وارث کا ہوتا ہے. نبی کا وارث کون ہے؟ حضرات علماء کرام. ہم ان کو آگے بڑھیں, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی کا یہ ادب بتایا کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ ہوں, ان کے سامنے بہت زور سے بات نہ کرو, بڑے ادب کے دائرے میں بات کرو. یہ بات ہمارے ذہنوں سے غائب ہوئی پڑی ہے. علماء کا ادب جو نبی کا ادب ہوتا ہے اور عالم کا ادب ہوتا ہے. ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ, اور قبیلہ بنو تمیم میں حاکم بنا کر بھیجنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر کی رائے یہ ہوئی, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو فنا آدمی حاکم بنا کے بھیجا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں, فنا آدمی جو ہے ان کا حاکم بنا کر بھیجا جائے. تو یہ بات ہوئی رہی کہ آپس میں تھوڑی تیزم ہو گئی, تھوڑی آواز بلند ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں فرمایا, اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, فوراً آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور وہ بھی کون شخص ہیں, ان سے زیادہ باادب دنیا میں نہیں ہو سکتا کوئی. آیت نازل ہو گئی تو کانپ گئے یہ لوگ, او ہو ہم سے گستاخی ہوئی, بھول ہوئی. نبی تو نبی ہے, عالم تو عالم ہے, ان کا ادب بہت ضروری ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بات کرتا ہوں جیسے کان میں بات کرتے ہیں آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, ایسے بولا کروں گا. آج کے بعد میں نہیں بولوں گا دوست. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی آواز کو پست کروں گا. اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو دفعہ پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا کہہ رہے ہو, اتنی آواز پست ہو گئی. جس عمر کی آواز بلند تھی, ایک صحابی ہیں ان کا نام اس کو ذہن سے نکل گیا, انہوں نے فرمایا وہ گھر جا کر روئے, اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تو ایسا بےڈھنگا آدمی ہوں, میری تو ہر وقت آواز ہی زور سے نکلتی. بعض آدمی کی آواز بہت تیز ہوتی ہے تو گھر جا کر روئے ہیں, اللہ سے توبہ کی ہے کہ میری تو عادت ہی ہے, میں تو بہت ہی زور سے ہوں, اگر میرا زور سے آواز نکل گئی تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم حضور کی مجلس میں حضور کے سامنے تیز آواز سے بولو گے تمہارے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا, سلب کر لیا جائے گا, اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم لا تشعرون. تو علماء کا ادب بہت ہونا چاہیے. جن حضرات میں علماء کا ادب ہوتا ہے تو وہ حضرات آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کام دیتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ اگر ہمارے سامنے اس وقت نبی انبیاء نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں, تو ان کے وارثین تو ہیں. اس کے بعد میں جو اپنے آوازوں پر کنٹرول رکھتے ہیں ان کی تعریف اللہ نے کی. اس کے بعد میں یہ بہت چھوٹا سا واقعہ, اسی یہی صورت ہے, بات ختم کرتا ہوں. فما ان الذين ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اس میں بھی ادب سکھایا. کیا ادب سکھایا؟ یہی قبیلہ بنو تمیم کے لوگ, اس کی بات شروع میں عرض کر رہا تھا, یہ لوگ کسی کا پھر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلیں, اور آتے جو ہے آوازیں لگانی شروع کر دی آپ کے حجرے سے باہر, یا محمد اخرج الینا, یا محمد اخرج. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشغول رہتی تھی دین کی خدمت میں, لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا وقت آرام کو ملتا
تو اس وقت میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا آرام کر رہے ہیں، آتے شور مچا دیا، یا محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے باہر نکلے اور آپ کی طبیعت پر اثر تھا، آپ نے ان سے بات کی اور جو بات کی اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات گوارا نہیں ہوئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کے حجروں سے باہر آ کر آواز لگاتے ہیں لوگ اور فوراً نکلو، یہ ان میں کا اکثر بے عقل ہے۔ کسی کا نام نہیں لیا، اسی لیے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ادب ہے۔ اول تو ہم عادت ایسی بنائیں، کسی عالم کے پاس کسی ساتھی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے اوقات معلوم کر کے اس وقت میں جائیں تو ملاقات آسانی سے ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں تو کچھ صبر تو کریں، تھوڑا بہت جاتے شور مچا دیں، 1 منٹ کا صبر نہیں، امام صاحب درا رہے ہیں کیا حجرہ بجا دیا، کیا کر رہے ہیں، کیا علمی کام کر رہے ہیں کہ آرام کر رہے ہیں؟ تو جو نبی کا ادب ہوتا ہے وہی عالموں کا ادب ہوتا ہے، اس لیے اس ادب کا بہت ضروری ہے لحاظ کرنا۔ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، تو ادب جو ہے یہ سب کچھ ادب سے ہی ہے، اور بغیر ادب کے تو کچھ بھی نہیں، آدمی گورا رہ جاتا ہے۔ تو بس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک بات تو میں نے حضرات علماء کرام سے عرض کی ہے، انشاءاللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اور ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کی ہے، اس میں چند باتیں آ گئی ہیں، کیا کہ ہم ادب اور لحاظ بہت رکھیں علماء، چاہے ہمارے ساتھی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے پاس ایک منصب ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی نہیں تھے؟ آپ اپنے دوست نہیں تھے؟ ان سے گہرا دوست دنیا کو مل سکتا ہے؟ ہر طرح کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی ٹوکا، ساتھ یہ دوست اپنی جگہ پر ہے، ادب اور لحاظ میں جگہ۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر چکا ہوں، ایک آخری بات اور عرض کر رہا ہوں، مجھے وہ عرض کرنی ہے اور بات ختم دعا کر رہا ہوں۔ یہ بات تو میں نے عرض کر دی، یہ بات مجھے عرض کرنی تھی کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت بہترین شاعر رضا صاحب جی نعت میں جب بھی ان کی نعت سنتے ہیں تو ایسا جی کرتا ہے کہ دوبارہ پھر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی الفاظ میں، ان کی آواز میں، ان کی ادا میں ایک کشش رکھی ہے۔ حضرت قاری ارشد صاحب نے بڑے ادب کے ساتھ ان سے کچھ فرمائش کی تھی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ بعض دفعہ لگتا تو ایسا ہے گستاخی ہو رہی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں نے قاری ارشد صاحب نے بہت ادب سے کہا، یہ با ادب لوگ ہیں، میرے جیسے بے ادب وہ تو کچھ بھی بول دیتا کہیں۔ ایک جگہ ہم سفر میں گئے، ایک قصہ سنا رہا ہوں، اور ہم یہاں سے پہنچ گئے کلک میں ایک صاحب جو ہے ان کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اور اثر تو وہ رمضان میں دکھاتے ہیں، بغیر رمضان کے جو ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ مولانا کریم صدیق کے صاحب سے سفارش کرائیں، وہ وہاں کہلوائیں گے، تب وہ اس کا منڈ ہے وہ تیار ہو تو نہیں ہو۔ لیکن ہم گئے تو ان کا منڈ بن گیا اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کر دی، اور کتنا ادب سے وہ رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے چلا آ رہا ہے، شاہ اہل اللہ، شاہ ولی اللہ 2 بھائی تھے، ان کی امانت سے بھی آ رہی ہے، اور وہ جو ہے اندر صندوق لاتا ہے، صندوق میں پھر صندوق ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، پھر آخر میں خوشبو میں لپٹا ہوا ہے، شیشی ہے، اور اس کے اندر وہ بال پھر وہ دکھاتے ہیں، بڑا نورانی بال ماشاءاللہ جی۔ تو اس میں بال دکھا دیا، دکھانے کے بعد میں مجھے ایک نالائکی سوچی، میں نے نالائکی کر بھی اللہ معاف فرمائے۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہ بھائی جان آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم کو پتا ہے، وہ دکھایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بال ہے۔ میں نے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بعد سارے دنیا کو آپ دکھا رہے ہو، یہ برکت آپ کے گھر میں ہے، لیکن اب تک آپ کیوں محروم ہیں؟ اسے بتاؤ، کیا یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟ جب اتنی متبرکت چیز ہے اور تمہارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور شاہ اہل اللہ خاندان سے تم خود ہو، اور بہت ساری خصوصیات تھی وہ سب میں چھوڑتا ہوں،
کہ بھائی خدا کے واسطے میری درخواست ہے کہ آپ یہ سنت سجاوٹ تو بہت اچھا ہے، عالم تو بہت آیا ہوں گے لیکن میرے جیسا اسٹاف کم آیا ہوں گے، لیکن میں نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ خیر وہ بات آئی گئی نہیں، اتفاق کے بعد دوستوں نے تقاضا، میں نے یہاں تعلیم کی، دوستوں نے تقاضا کیا، 2.5 سال بعد میرا پھر جانا ہوا۔ اچھا میرے ذہن میں شاید بات میں نکل گئی، تو پھر وہاں سے درخواست لگائی، سفارش کی، منظوری ہو گئی، بال مبارک ہم نے دیکھا۔ اس دفعہ جو ہے دکھانے والے تھے میرے اعتبار سے دوسرا آدمی تھے، انہوں نے بال وغیرہ دکھایا، سفید ریش ماشاء اللہ بہت اچھی اور بڑے، میرے ایک دم بات خیال نہیں، میں آیا تھا 7 سال پہلے، میں نے درخواست بھی کی تھی، میں نے اچھی طرح پہچانا تو وہی شخص ہوا۔ کہیں تو میں نے بےڈھنگ من سے ہمیں طریقہ عادت تو آتا نہیں، لیکن بے ادبی کی بات بھی اللہ کو دل میں بٹھا دی۔ اس دفعہ جب 1 یا 2 سال کے بعد میں گیا تو ماشاءاللہ نورانی چہرہ باشرہ، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اگلے سال ہم نعت سنیں رضا صاحب سے تو اس سے اندازہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔